آپ تو جانتے ہی ہیں جن غلفام ایک آدمزاد شہزادی حسن آرا کے عشق میں کس طرح بری طرح پھنس کر رہ گیا ہے. شہزادی حسن آرا کتنی حسین ہوگی، ابھی تو ایک جن اس پر عاشق ہو گیا ہے. حسن آرا، حسن آرا، حسن آرا. لگتا ہے شہزادی حسن کو پھر دیوانگی کا دورہ پڑ رہا ہے. نہیں سنوبر، یہ دیوانگی نہیں ہے. شہزادی حسن آرا جتنی حسین ہے اتنی ہی ذہین بھی ہے. وہ دیوانی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو پھر شہزادی حسن آرا کے حسن اور جہانت پر ایک جن کا سایہ ہے. تمہارا مطلب ہے شہزادی پر کسی جن کا سایہ ہے؟ ہاں، گلفام نامی جن کا سایہ ہے. شہزادی اسی کے قبضے میں ہے. وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا. گھڑی تو گھڑی کہیں جاتا ہے تو فوراً لوٹ آتا ہے اور شہزادی اپنے ہوش کے عالم سے واپس اپنے دیوانگی کے عالم میں آ جاتی ہیں. شہزادی صاحبہ دوپٹہ تو اوڑھیے. نہیں پہننا مجھے. کہا نا میں نے نہیں پہننا. وہ چاہتا ہے میں بند ہو کر بیٹھی رہوں. وہ چاہتا ہے کہ میں سولہ سنگار کروں. اسی کے بابت کر اس کا پھر پہناؤ. نہیں کرنا مجھے. نہیں کرنا. وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں بند ہو کر بیٹھی رہوں؟ کیوں کیوں؟ شہزادی شہزادی کیا کر رہی ہیں آپ؟ خدا رہے ایسے مت کیجیے شہزادی جی. نہیں کرنا مجھے. آنے دو اسے. آنے دو. کون ہوتا ہے وہ مجھ پر حکم چلانے والا؟ آنے دو. دیکھو گی میں. حسن آرا، تم نے پھر گستاخی کی. تم کیوں نہیں سمجھتی میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں. تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں میں. اور ایک تم ہو کہ اپنے حسن و جمال پر ظلم کر کے اپنے شرنگار کو نوچ کر مجھے غمگین کر دیتی ہو. اوڑھ لو یہ دوپٹہ. مسکراتے ہوئے دوپٹے کی اوٹ سے تمہارا حسن بادلوں میں چھپے چودھری کے چاند جیسا لگتا ہے مجھے. حسن آرا. یہ تو واقعی بہت ہی خطرناک جن ہے. تبھی اس کے پنجے سے خراسان کا کوئی شہری شہزادی کو بچا نہیں سکا. اللہ کرے فاران سے کوئی نوجوان آئے اور جن کے سارے قسمت نکال دے. شاہ خراسان کی خدمت میں سلطنت فاران کے بادشاہ کا سلام عرض ہے. آپ کی بیٹی شہزادی حسن آرا کا یہ حال جان کر نہایت ہی افسوس ہوا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر افسوس ہمیں اس بات کا ہوا کہ ہماری سلطنت میں ایک بھی ایسا جیالہ نہیں جو اس ظالم جن گلفام کا مقابلہ کر سکے. اپنے ملک کی عزت اور ایک معصوم بے گناہ اور بے قصور شہزادی کی آبرو کی خاطر ہم نے خود اس ظلم کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اے شہنشاہ خراسان، اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ اپنے یہاں آنے کی دعوت دیں تو ہم انشاءاللہ گلفام کو اس کی اصلی اوقات بتانے کے لیے ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. دستخط و مہر ملک بلال بن قاسم.
اے شاہ فاران، دعوت نامہ تو کیا، اگر وقت اور حالات اجازت دیتے تو ہم خود اپنی پلکوں کے بل پر چل کر آپ کو یہاں لانے کے لیے حاضر ہوتے۔ وزیر اعظم، شاہ فاران کے نام دعوت نامہ فوراً سے پیشتر ارسال کیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوگی۔ تم پھر اچانک ظاہر ہو گئے۔ ہمیں کتنی بار منع کیا ہے مگر تم ہو کہ مانتے ہی نہیں۔ کسی دن میرے دل کی دھڑکن رک جائے گی تمہیں یوں اچانک دیکھ کر۔ مجھے معاف کیجیے آقا، میں جنوں کے انداز اور اعتبار نہیں بدل سکتا، یہ میری مجبوری ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ خیر، یہ بتاؤ کہ میرے بھائی بلال کی کچھ خبر ملی کہ نہیں؟ مبارک ہو آقا، مبارک ہو، آپ کا بھائی تو قسمت کا بادشاہ نکلا۔ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو سلطنت فاران کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو جسے چاہے فقیر سے بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے بادشاہ سے فقیر بنا دے۔ میرے بھائی جنہیں ریاست میں اللہ کی مرضی سے آپ کے بھائی کو غریب سے امیر بنا دیا، مگر افسوس میں آج سال بھر کی محنت کے بعد بھی آپ کو غریب سے امیر نہ بنا سکا۔ روز ہزار اشرفیاں دیتا ہوں، روز لوٹا دیتے ہیں۔ اے جنہیں دولت، تم نہیں جانتے محبت کیا چیز ہے۔ محبت پہ ساری دولت بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں آقا، مگر آپ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری دولت دے کر بھی کسی بازار سے محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو جنہیں دولت، نہ بازار میں محبت بکتی ہے اور نہ بازار سے محبت خریدی جا سکتی ہے۔ پھر آپ ایک بے وفا پر آنکھ بند کر کے دولت کیوں لٹائے جا رہے ہیں؟ بے وفا کو وفا سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بے وفا کی بے وفائی کو ختم کر دوں گا، تبھی تو وہ ظالم محبت کرنا سیکھے گی۔ آقا، مجھے آپ کی کوشش بیکار ہی لگ رہی ہے۔ تم نہیں سمجھو گے محبت کو، تم جن ہو نا۔ اب تو یہ مرض جنوں کو بھی لگنے لگا ہے۔ سنا ہے کوئی خاف کا جنیں گلفام خراسان کی شہزادی حسن آرا کی محبت کے پھیر میں پڑ گیا ہے۔ چلو کوئی جن تو عاشق مزاج نکلا۔ آقا، ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا، آپ کے بھائی آقا بلال نے شاہ خراسان کی فریاد پر شہزادی حسن آرا کو جنہیں گلفام کے پنجے سے چھڑانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ اچھا، بھائی بلال کی ہمت کی تو داد دینی پڑے گی۔ کوئی خاف کے جن گلفام سے مقابلہ کرنے چلا ہے، واہ! مگر کہیں بلال اپنے آپ کو کسی خطرے میں نہ ڈالے۔ آپ جنہیں گلفام کی فکر مت کیجیے، وہ آقا بلال کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی جنہیں ریاست ان کی حفاظت ضرور کریں گے۔ تم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے میرے آقا کہ شہزادی حسن آرا کو گلفام کے پنجے سے چھڑانے والے کو شاہ خراسان نے اپنی بیٹی اور سلطنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو جنہیں ریاست میرے بھائی بلال کو ایک اور حکومت و ریاست دلانے جا رہے ہیں، واہ! یقیناً یہی بات ہوگی آقا۔ اب مجھے یقین ہو گیا
کہ بھائی بلال جنہیں گلفام کے پنجوں سے حسن آرا کو چھڑا کر خود حسن آرا کے حسن کے جال میں پھنس جائے گا. یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں آقا؟ اس لیے کہ بلال میرا بھائی ہے، وہ بھی عاشق مزاج اور میں بھی عاشق مزاج. اس دعوت نامہ نے حسن آرا کو دیکھنے کے شوق کو اور بھی بڑھا دیا ہے. اب میں شہزادی حسن آرا کے اس بے مثال اور لاجواب حسن کو دیکھوں گا جسے دیکھ کر جنہیں گلفام کی دیوانہ ہو گیا ہے. آقا، کیا آپ بھی حسن آرا کے حسن کے دیوانے بننے جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو اور میں سچ مچ دیوانہ بن جاؤں. مگر آپ تو شہزادی حسن آرا کی دیوانگی کا علاج کرنے جا رہے تھے. میں اس دیوانگی کی بات نہیں کر رہا. خیر، تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے، مگر حسن آرا کی دیوانگی کو ٹھیک کرنے میں میری مدد ضرور کر سکتے ہو. آقا بلال، آپ مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک جن ہونے کے ناطے تم حسن آرا کو کوہ کاف کے جن کے اثر سے بچانے میں میری مدد کرو. آقا، حالانکہ میں آپ کا غلام ہوں، مگر آپ کے اس کام کے لیے میں پابند نہیں ہوں. تو گویا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ ضرور کروں گا آقا. یہ کام جو آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، مگر غور کیجئے، یہ میرا ہی کام ہے. یعنی تم میری مدد کرو گے؟ ضرور کروں گا، اس لیے کہ شہزادی حسن آرا کو کوہ کاف کے جن گلفام سے بچانے اور اسے ٹھیک کرنے پر آپ کو ایک اور حکومت یعنی سلطنت خراسان ملنے والی ہے. سلطنت اور ریاست دلوانا ہی تو جن ریاست کا کام ہے آقا. شاباش جن ریاست، تم ایک سچے اور پکے خادم ہو. شہزادی حسن آرا کو آزاد کرانے اور اس سے آپ کی شادی کے سلسلے میں مجھ سے جو بھی خدمت لیں میں حاضر ہوں آقا. تو پھر خدا کا نام لے کر جنہیں گلفام سے مقابلے کی تیاری کرتے ہیں. بسم اللہ. تو ایک آدمزاد ایک جن سے مل کر میری محبوبہ شہزادی حسن آرا کو میرے اثر سے آزاد کرنے کی سازش رچ رہا ہے. نادان انسان یہ نہیں جانتا کہ 100 جنات مل کر بھی گلفام کا ایک بال بھی نہیں ہلا سکتے. یہ گلفام کوئی نازک اندام حسینہ نہیں ہے. میری ہیبت سے اور میری دہشت سے کوہ کاف کے بڑے بڑے سورما جنات پناہ مانگتے ہیں. اور تو اے آدم صاحب میرے سامنے گھٹنے ٹیکے گا، گر جائے گا، روئے گا، مجھ سے اپنی موت کی فریاد کرے گا، مجھ سے اپنی موت کی فریاد کرے گا، مجھ سے اپنی موت کی فریاد کرے گا. خراسان پہنچنے کے لیے آپ کی بےتابی دیکھنے لائق ہے. آپ تو آنن فانن میں تیار ہو گئے جیسے پلک جھپکتے ہی کوئی جن روپ بدلتا ہے، بالکل ویسے ہی. مجھے کون سی تیاری کرنی تھی؟ بس یہ لباس ہی تو تبدیل کرنا تھا. تیاریاں تو بہت ہوئی ہیں آپ کی روانگی کے لیے. پوری فوج تیار ہے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. پوری فوج؟ جی ہاں آقا، وزیر اعظم یہی خبر دینے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو تم جلدی سے جا کے کہیں چھپ جاؤ، کہیں وہ تمہیں دیکھ نہ لے. آپ فکر مت کیجیے آقا، مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. شاہ فاران زندہ باد. کیا بات ہے وزیر اعظم؟ میں یہ اطلاع دینے آیا تھا، شاہ فاران کے جانباز سپاہی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم، ملک خراسان
ہم کسی انسانی فوج سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہمارا مقابلہ ایک غیر انسانی قوت، ایک جن سے ہے۔ اس لیے ہمیں سپاہیوں کی نہیں، آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں سدا آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ مگر آپ جائیں گے کیسے؟ ایک شہنشاہ کا یوں غریب الوطن مسافر کی طرح تنہا سفر کرنا کیا مناسب ہے؟ آپ فکر مت کیجیے، ہم ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے خراسان پہنچیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ آقا، الوداع کرنے والے سبھی لوگ جا چکے ہیں، اب ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اس ویران جگہ سے تم مجھے اپنے ساتھ لے کر اڑ چلو۔ ہاں۔ تو پھر آقا، آپ اس قالین پر بیٹھ جائیے۔ شکریہ ہے جادوگروں کے شہنشاہ سامری، شکریہ شکریہ کہ تو نے میری برسوں کی عبادت کو قبول کیا، میری فریاد سن لی۔ آقا سامری، تیرے جیسے جادوگروں کے شہنشاہ اور شیطانوں کے سردار کے ہوتے ہوئے تیرا یہ بندہ جبران معمولی انسانوں سے تنگ اور پریشان ہے۔ آقا سامری، میری ناکامیوں اور پریشانیوں کی داستان اس دن شروع ہوئی جب میں نے شاہ جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے عمل شروع کیا تھا۔ ایک لکڑہارے نے وہ درخت ہی کاٹ دیا جو میری کامیابی کی شرط تھی۔ اتفاق سے وہ لکڑہارا میری بہن کا شوہر نکلا۔ پھر اس لکڑہارے قاسم نے ایک پرندہ خریدا جو مرغ سعادت تھا، اور میں نے اپنی بہن کو بہکایا کہ مرغ سعادت کو کاٹ کر وہ مجھے کھلا دے، مگر مرغ سعادت کو کھا لیا لکڑہارے کے بیٹوں بلال اور جلال نے۔ میں وہ مرغ سعادت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں آقا سامری، دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ہی تیرے دربار میں آیا ہوں آقا سامری۔ تو میرے جادو میں ایسا اثر، ایسی تاثیر پیدا کر کہ میری کوئی تدبیر
नाकाम ना हो। शुक्रिया आका सामरी, शुक्रिया। मगर मुर्गे सागर का ख्याल दिल से निकाल दे।